سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اللہ اکبر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر کیا تھا۔ اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے سیدنا جبریل علیہ السلام ریشمی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لائے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمانوں کے اوپر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شوال المکرم کے مہینے میں ہوا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوئی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوئی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب کفار نے، جب منافقین نے الزام لگایا، جب منافقین نے جھوٹا الزام لگایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی برات کے اندر سورہ نور کی 17 آیتیں نازل فرمائیں، وہ بھی اللہ رب العالمین نے شوال المکرم کے مہینے میں نازل فرمائی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایمان والی جو اپنی بیٹیوں کو نکاح کریں، اہل ایمان جو اپنی بچیوں کی شادیاں کریں، وہ شوال المکرم کے مہینے میں کریں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی سب سے پہلی قاریہ، قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جو دین ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ گھر کے اندر کیا ہے، گھر کے اندر زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ سارا کا سارا دین ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمایا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جانے لگے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے یوں کر کے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ آج میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں بتاؤ کیا کام ہے، عائشہ کیا کام ہے بتاؤ، میں محمد الرسول اللہ یہاں ہوں۔ یہاں بھی امت کو سبق سکھایا کہ دیکھ لو، اگر تمہیں باہر کوئی کام جانا پڑے، اگر تمہیں باہر جانا ہو، آپ کی اہلیہ محترمہ اگر آپ کو منع کرے، اگر آپ کی اہلیہ محترمہ آپ سے ٹائم مانگے، اگر آپ کی گھر والی آپ کو نہ جانے دے، تو آپ کو رک جانا چاہیے، آپ کو اس کی بات سننی چاہیے۔ اللہ اکبر، لوگ تو کہیں گے جی ہم بڑے مصروف ہیں، ہم تو بڑی کاروبار والے ہیں، ہم تو بڑی نوکری والے ہیں، ہم تو بڑی عزت والے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عزت والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، فرمایا عائشہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ میرے لیے آپ مغفرت کی دعا کر دیجئے، کیونکہ میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ تیرا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہے، تو جنت کی شہزادی ہے، یہ تیرا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہے، تو ام المومنین ہے، تیرا مقام اپنی جگہ کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ ہے، تیرا یہ مقام اپنی جگہ کے اوپر، اللہ نے تجھے بڑی عزت سے نوازا ہے، یہ مقام اپنی جگہ پر، لیکن جب تجھے موقع ملے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لینا۔
یا رسول اللہ آج میں اپنے لیے آپ سے مغفرت کی دعا کرانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ، اللہ عائشہ کی بخشش فرما دے، اللہ عائشہ کی بخشش فرما دے، اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ جو اس کے گناہ پہلے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اس کے بعد والے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہونے لگی اور زمین کے اوپر کروٹ بدلنے لگی خوشی کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، فرمایا عائشہ میری بات سنو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے پکڑا، فرمایا عائشہ اتنی خوش ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میں کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دی ہے، آپ نے آج میرے لیے خصوصی دعا کر دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے روزانہ یہ دعا کرتا ہوں، بلکہ ہر نماز کے وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ فرمایا میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے روزانہ یہ دعا کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری، بہت ہی محبوبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے یہ سردار ہیں، انہوں نے مجلس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مجھے سب سے زیادہ پیار میری اہلیہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ عرب کے معاشرے کے اندر یہ چیز معیوب تھی کہ سر عام بیٹھ کر اپنی گھر والی سے محبت کا اظہار کرنا، تو وہ صحابی رسول ذرا پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں۔ تو یہ امت کو سبق سکھایا، یہ لوگوں کو بتایا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتایا، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لوگوں کو بتایا، لوگوں اپنی گھر والی سے محبت کا اظہار کرنا، اپنی گھر والی سے پیار کا اظہار کرنا، یہ بھی ہمیں شریعت اسلام سکھاتی ہے، یہ بھی ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اوپر تشریف لے گئے، غزوہ ذات الرقاع اس کو کہتے ہیں، غزوہ بنی مصطلق بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے واپسی کے اوپر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں، جب اس غزوے سے واپسی آئے، ایک جگہ قیام کیا، ایک جگہ رات کے وقت پڑاؤ کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، وہاں تھوڑی ان کا ہار گم ہوا، وہاں تھوڑی دیر ہو گئی، ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کجاوہ اٹھانے کی ڈیوٹی، ذمہ داری جن صحابہ کی تھی، اب کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک اتنا ہلکا تھا کہ اتنی وزن نہیں تھا، اب جنہوں نے وہ کجاوہ اٹھایا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے، یہاں ہیں یا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ اٹھایا کیونکہ پردہ تھا اور وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، دیکھا تو وہاں قافلہ موجود نہیں۔ تو قافلے کے جہاں بھی قافلہ چلتا پیچھے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگتی تھی جو قافلے کی کوئی گری پڑی چیز اٹھا کر قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ وہاں پیچھے ڈیوٹی تھی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اوڑھی اور وہیں سو گئیں۔ پیچھے حضرت صفوان
جن کی ڈیوٹی تھی وہ آئے، تو انہوں نے جب قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا، تو کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، وہ سمجھ گئے یہ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی ہیں، تو انہوں نے قریب آ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے انہوں نے یہ پڑھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئیں، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو بھگایا اور قافلے تک پہنچا دیا۔ اب قافلے میں جب یہ اونٹ پہنچا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ سے اس اونٹ سے اتری اور اپنے اونٹ کے اندر اپنے کجاوے کے اندر جا کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! یہ بات منافقین کو پتہ چلی تو منافقین نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کوہرام مچا دیا۔ مدینہ منورہ کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کرنے کے اوپر تل گئے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا کوہرام مچا، اتنا بڑا الزام لگا، اللہ اکبر، کہ آپ یہ سوچ لو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، میرے آقا جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا، ان کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگ گئی۔ اللہ اکبر! جنہوں نے پورے کے پورے مدینہ منورہ کی فضا کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! منافقین بڑا شور کرتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتے ہوئے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہی تھی۔ راستے کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باندھی تھی ام ایمن، فرمایا اس کا پاؤں پھسلا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا حالہ کا مستا، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ اپنے بیٹے کو آپ بد دعا دے رہی ہو۔ اللہ اکبر! انہوں نے کہا او عائشہ، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو انتہائی سیدھی سادی ہو، آپ کے اوپر مدینہ منورہ کے اندر منافقین نے اتنی بڑی تہمت لگائی، اتنا بڑا الزام لگایا آپ کے اوپر، اتنی بڑی تہمت لگی ہوئی ہے آپ کے اوپر، اور ان میں میرا بیٹا بھی اپنی سادگی کی وجہ سے ملوث ہو گیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس واقعے سے لا علم تھی، فوراً کہا ہے میرے اوپر اتنا بڑا الزام۔ اماں کہتی ہیں مجھے بھول گیا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں کہتی ہیں میں وہیں سے واپس ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف تھے، میں واپس آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چلی جاؤ۔ اماں کہتی ہیں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو یا رسول اللہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کوئی بات پوچھے، بغیر کوئی بات کیے مجھے اجازت دے دی ہو۔ لیکن پوچھتے عائشہ کیا کرنے جانا ہے، عائشہ کیا کام ہے، عائشہ کیوں جانا چاہتی ہے، میری حمیرہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ فرمایا زندگی میں پہلی دفعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ چلی جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ اماں کہتی ہیں میں گھر چلی گئی، میرے دل میں تھا جا کر میں اپنی اماں کو اپنا دکھ سناؤں گی، میں جا کر اپنی اماں کو اپنا دکھڑا سناؤں گی، جا کر میں اپنی اماں کو لپٹ کر رو کر اپنی باتیں بتاؤں گی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں جب میں اپنے باپ کے گھر پہنچی میں نے کیا دیکھا کہ میری اماں بھی مصلی کے اوپر بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں، زاروں قطار روئے جا رہی ہیں، میرے ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اماں کہتی ہیں میں نے مصلی اٹھایا، ایک کمرے کے اندر جانے لگی، میری اماں دوڑ کے آئی کہ شاید عائشہ کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اللہ اکبر! یہ تو وہ باپ سمجھتے ہیں جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہو چکی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ شادی شدہ بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگا دے،
شادی شدہ بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے اور وہ بیٹی اپنے والدین کے گھر آئے تو ان والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کہتی ہیں اماں نے آ کے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی دربار کے اندر اللہ سے مانگنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے ایک کونے کے اندر مصلی بچھایا، اللہ سے مانگنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کا مجمع بلایا، صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، واہ صدیق، اللہ کی قسم تیری وفا دنیا کے اندر کوئی نہیں پیش کر سکتا، تیری وفا کی مثال بھی نہیں مل سکتی۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، چہرہ مبارک نیچے، عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی صدیق کا فیصلہ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے وہی صدیق چاہے گا۔ بڑی بات ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت بریرہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی ہیں، ان سے پوچھ لو۔ حضرت بریرہ کو بلایا گیا، ہاں بریرہ تو بتا۔ حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آج تک کوئی بھی کسی قسم کی کمی اماں عائشہ صدیقہ میں نہیں دیکھی، ہاں صرف اتنی تھوڑی سی سستی دیکھی ہے کہ کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھتی تھی اور سستی کرتی تھی، وہ آٹا با کے بکری کھا کے چلی جاتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کا دکھ، آپ کا غم ہم سے دیکھا نہیں جاتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ پریشانی ختم کرنے کے لیے آپ عرب کے اندر جہاں جس جگہ چاہیں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ عمر تو کیا کہتا ہے؟ وہاں عمر، اللہ کی قسم عمر تو ایسا ہے کہ جو عمر فرش کے اوپر بولتا ہے اللہ عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو۔ یا رسول اللہ، عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا عائشہ سے آپ کا نکاح اللہ نے کیا ہے؟ فرمایا عمر، عائشہ سے تو میرا نکاح اللہ نے کیا ہے، آسمانوں کے اوپر میرا نکاح ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے بستر پر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر ایک غلط عورت کو کیسے آنے دے گا؟ یا رسول اللہ، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کے بعد اللہ نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ واہ عمر، تیری کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن مجید میں تقریباً 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فرش کے اوپر مشورہ دیا ہے، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ ایسے تو میرے آقا نے نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک وہی بند، پورے مدینہ منورہ میں کوہرام ہے۔ اللہ بعض اوقات جس کو مقام دینا چاہتا ہے، جس کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے، اس کو انہی تکالیف سے، انہی غم اور درد سے گزار کے اللہ بہت بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ پوچھا، فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ حضرت ام رومان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو جب سے آپ کے گھر سے آئی ہے کمرے کے ایک کونے میں مصلی بچھا کے روئے جا رہی ہے، اس کا تو کھانا پینا ہی بند ہے۔
فرمایا بلاؤ میری عائشہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو بلایا، پوچھا عائشہ دیکھ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھے بتا دے، تو بھی اللہ سے معافی مانگ، میں بھی اللہ سے تیرے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اماں کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور اس غم کے اندر میں کہنا چاہتی تھی کہ آج میری حالت وہی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، لیکن اماں کہتی ہیں اس غم کے اندر مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری حالت تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرا غم، میری مصائب، میری آرزو، میری دعائیں، میری تکلیف میں نے ساری اپنے اللہ کے سامنے رکھ دی ہے، اب جو بھی فیصلہ آئے گا وہیں سے آئے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر پسینے کے آثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈال لیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے اوپر الزام لگا مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ میری برات کا اعلان کر دے گا، میرا اللہ میری پاک دامنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا، لیکن مجھے اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا دیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر دیا جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العالمین میری برات کے اندر سورہ نور کی 17 آیتیں نازل کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کی والدہ پریشان، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں مطمئن تھی کہ اللہ رب العالمین ضرور میری برات کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اطہر سے کپڑا مبارک ہٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کے اوپر مسکرا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، چہرے اطہر کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ اماں کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری برات کا اعلان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کہتی ہیں عائشہ چلو اٹھو جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناز کے اندر آ گئی، محبت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اماں جان میں ان کا شکریہ ادا بعد کے اندر کروں گی، کیونکہ ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آئی تھی، مجھے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرنے دو جس اللہ نے میری برات کے اندر قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دی، اور اللہ نے قرآن اتار کے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو سمجھا دیا، سارے لوگوں کو سمجھا دیا۔ لوگوں خبردار خبردار، اگر کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا وہ قرآن کا منکر ہے، جس نے میری اماں عائشہ صدیقہ پر سب و شتم کیا وہ قرآن کا منکر ہے، جس نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بہتان لگایا وہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کا منکر کافر ہو سکتا ہے، قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ غالباً شاید اسی لیے اللہ رب العالمین نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان 1400 سال پہلے کر کے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھا دیا، علماء کو سمجھا دیا، محدثین کو سمجھا دیا، قراء کو سمجھا دیا، مفسرین کو سمجھا دیا کہ او تراویح کے اندر رمضان میں قرآن پڑھنے والو، جب تک تم میری عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان نہیں کرو گے تمہارا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ قاری صاحب جب تک
تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اعلان کی آیتیں نہیں پڑھو گے تمہارا قرآن مکمل نہیں۔ حافظ آپ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تک برات کے اعلان کی آیتیں نہیں پڑھو گی تمہارا حفظ مکمل نہیں ہوگا، کسی مفسر کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، قیامت تک قیامت آ سکتی ہے لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو برات کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا ہے، پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو ان کی پاک دامنی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ آیتیں بھی اسی شوال المکرم کے مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر 9 سال تک رہیں۔ کتنا عرصہ؟ صرف 9 سال کی عمر کے اندر شادی ہوئی، 9 سال کی عمر کے اندر رخصتی ہوئی۔ آپ سوچیں گے کہ 9 سال کی عمر کے اندر کیسے ہو گئی؟ آج بھی عرب کی جو بچیاں ہیں 9-10 سال کی عمر کے اندر جوان ہو جاتی ہیں، ہر علاقے کی اپنی اپنی صورتحال ہے۔ اللہ اکبر۔ 9 سال کی عمر کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال تک زندہ رہی۔ 68 سال غالباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے سال زندہ رہی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سال حج ادا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بکری آئی، ذبح کرا کے گھر کے اندر بھیجا، گوشت بھیجا، فرمایا عائشہ اسے تقسیم کر دیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی پوری بکری کا گوشت تقسیم کر دیا، صرف ایک ران کا گوشت رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عائشہ کیا ہوا، گوشت میں سے کچھ بچا یا نہیں بچا؟ یا رسول اللہ میں نے سارا کا سارا تقسیم کر دیا، یہ صرف ران کا گوشت تھوڑا سا بچا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تم نے یہ بچا ہوا ہے یہ ختم ہے، اور جو تم نے تقسیم کر دیا ہے وہ باقی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا محفوظ ہے جو اللہ ہمیں آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی سخی، فرمایا ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ ہدیہ آئے، کچھ تحائف آئے، انہوں نے کوئی لاکھوں درہم بھیجے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے غرباء کو بلایا، مدینہ منورہ کے غرباء کو بلا کر تقسیم کرنا شروع کیا، تقسیم کرتی گئیں، خود روزے سے تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب شام کا وقت ہوا تو گھر کے اندر ایک درہم بھی باقی نہیں بچا۔ باندی نے عرض کیا، او اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھی روزہ ہے، افطاری کے لیے کچھ سامان لینا ہے، کچھ تو باقی بچا لیتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے پہلے یاد دلانا تھا نا کہ اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے، افطاری کے لیے کچھ منگانا ہے، جب میں نے سب تقسیم کر دیا تو بعد میں کہنے کا کیا مطلب؟ دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی سخاوت عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کی نظروں کے اندر، ہمارے ان اسلاف کی نظروں میں، ہمارے ان اکابرین کی نظروں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی، دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ لاکھوں درہم کا مطلب آج کے اربوں روپے ہیں، اس وقت کے لاکھ درہم آج کے کئی ارب بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک ہی دن کے اندر بیٹھ کر کئی ارب مدینہ منورہ کے غرباء کے اندر تقسیم کر دیے، اور اپنے گھر کے اندر افطاری کا سامان نہیں ہے، ان کو اتنا تک بھی نہیں بچایا کہ اپنے لیے افطاری کا سامان ہی منگا لیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت فرمائی، فرمایا میری نماز جنازہ رات کے وقت پڑھی جائے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، دن کے وقت میرا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جنت البقیع کے قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، جہاں جنت المعلیٰ، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات کی اکٹھی قبریں ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر اتارنے کے لیے، کیونکہ میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر ان کے بھتیجوں نے اور ان کے بھانجوں نے اتارا تھا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھانجے تھے، انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتارا تھا۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً علماء کرام نے لکھا ہے کہ جن سے امت کو پورا کا پورا آدھا دین ملا ہے، اس دنیا سے پردہ فرما کے 17 رمضان المبارک کو اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان اکابرین کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔